بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کو غیبی مدد آ پہنچی اور پنجاب کو فتح کرنے کے لیے لاہور میں مداریوں کے ڈیرے اور تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کو میچ سے باہر نکالنا مہنگا پڑ گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، میرا تعلق ضلع وزیر آباد سے ہے۔ میں نے وزیر آباد میں اکثر دیکھا ہے کہ جو سیال کوٹی پل ہے اس کے نیچے اکثر مداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں کا مجمع وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ جو لوگ کبھی وزیر آباد آتے جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں پل کے نیچے اکثر مداری گروں نے وہاں مجمع لگائے ہوتے ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دو جو شخص ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک ہی ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب مداری گر کچھ اس طرح کی مداری کرتا ہے، سانپ ہوتے ہیں اس کے پاس، سانپ وغیرہ دکھانے کے بعد اب وہ کیا واردات ڈالتا ہے کہ ادھر کوئی بیٹھے، میں جادو کے ذریعے اس کو آگ لگا دوں گا۔ اب مجمع جتنا بھی ہوتا ہے بیچارے ڈر کے مارے کوئی یہ جرت نہیں کرتا کہ میں کیسے بیٹھوں، آگ لگا دے گا۔ اسی مجمع میں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے وہ بھی کھڑا ہوتا ہے، ایسے جیسے اجنبی بندے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں سامنے آ کے بیٹھتا ہوں، اگر تم مجھے آگ نہ لگا سکے تو پھر وہ کہتا ہے پھر میں جناب پورا 1000 روپیہ یا 2000 میں اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق تمہیں انعام دوں گا اگر تمہیں آگ نے نہ جلایا تو۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بھی اب پتہ لگے گا مداری گر کا کہ اس کا جادو کتنا اثر کرتا ہے۔ اب جو جوان ہے وہ آ گیا میدان میں، ہجوم سارا خوش ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ بیٹھتا ہے وہ اپنا منتر پڑھنا شروع کرتا ہے، لیکن جب منتر پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اور زور لگا رہے، اگر لگانا ہے کوئی چارہ چلتے تو چلا، مجھے جلا کے دکھا، آگ مجھے لگا کے دکھا۔ جب وہ کہتا ہے کہ نہیں لگ رہی تو پھر فوراً سے پہلے جو مداری گر ہوتا ہے وہ ہاتھ جوڑ لیتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، تمہارے پاس کون سی طاقت ہے، یا تمہارے پاس کون سا، تمہارا پیر خانہ کون سا ہے، تمہارے پیر صاحب کون سے ہیں جنہوں نے تمہاری کسی بڑی گدی سے رابطہ ہے، تو جس تمہارے آگ نہیں جادو کے ذریعے لگی، میں تو جلا دیتا ہوں ہر ایک سے۔ وہ ہاتھ باندھ لیتا ہے کہ مجھے یار معاف کر دو، میرے پاس انعام بھی نہیں ہے۔ تو وہ بڑا چوڑا ہو جاتا ہے جو بیٹھا ہوتا ہے میدان میں جس کو آگ نہیں جلاتی۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر اپنی مداری شروع کرتا ہے کہ میرے پاس ایسے عقیق ہیں، جس کے پاس عقیق ہو اس کو آگ نہیں جلاتی، جس کے انگلی میں عقیق ہو یا جیب میں ہو یا گھر میں ہو، گھر کو آگ نہیں لگتی، جس کی جیب میں ہوگی اس کو بندے کو آگ جلا نہیں سکتی، قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا جی بڑے اچھے کمال کے عقیق ہیں، پھر وہ کہتا ہے بھائی 100 روپے کا ایک ہے تو آپ کو جو ہے وہ میں اگر 2 لیں گے تو 150 کے 2 دے دوں گا۔ یہ آزمائی ہوئی چیز ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے، لوٹنا۔ پہلے وہ مداری گر لوٹ لیتا ہے سانپ دکھا کر، پھر اس کے ساتھ والے ساتھی جو ہوتا ہے اس طریقے سے واردات ڈالتے ہیں، ہجوم جو ہے پھر دھڑا دھڑ لینا شروع کر دیتا ہے، بھائی 2 مجھے دو، 2 مجھے دو، اپنی دیہڑی پہ بنا لیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ کہانی، یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب پاکستان میں الیکشن شروع ہیں، پنجاب کا تخت فتح کرنے کے لیے اب زرداری صاحب بھی لاہور میں ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں۔ لاہور میں ہی میاں نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں، ان کی ساری فیملی موجود ہے، وہ بھی پوری مداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مہنگائی لیک تھی، انہوں نے تو مہنگائی کی ہے، اب انہوں نے اپنے علاج کروانے ہوتے ہیں تو یہ لندن چلے جاتے ہیں۔ ہم جناب لاہور میں اس طرح کے ہسپتال بنائیں گے کہ لوگ علاج لندن نہیں جائیں گے، اسی ہسپتال میں علاج کروائیں گے۔ نون لیگ جو کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کون سا ادھر
تیر چلائے ہیں ترقیاتی، سندھ میں مسلسل حکومت ایک عرصہ سے ان کی آ رہی ہے، تو وہاں تو کتے کاٹنے کی ویکسین بھی موجود نہیں ہوتی۔ اب اگر لاڑکانہ ہی لاہور کو بنانا ہے تو خدا کے لیے ہم پہ رحم کریں، ہمارے شہریوں پہ رحم کریں اور پنجاب پہ رحم کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ مقصد صرف اور صرف الیکشن سے پہلے تک ہے، یہ مداری کر رہے ہیں، ان کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا ہے۔ جب یہ اقتدار حاصل کر لیں گے تو پھر یہ دونوں ہی ایک ہیں، جس طرح پہلے ایک تھے پی ڈی ایم، پھر انہوں نے جیسے ہی کوئی سیٹیں لینی ہیں تو دوبارہ آپ کو عوام کو چکر دے کر چکمہ دے کر انہوں نے دوبارہ آپس میں ایک ہی ہو جانا ہے۔ پھر انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ دوبارہ مخلوط حکومت ہم بنا لیں، کیونکہ عوام کو ہم نے بیوقوف بنا لیا ہے۔ لیکن پاکستانی قوم انشاءاللہ اس دفعہ امید ہے کہ وہ بیوقوف نہیں بنے گی۔ جس طرح انہوں نے 16 ماہ میں کیا، لوگوں کو جو مہنگائی کا تحفہ دے کے گئے ہیں کہ اس سے ابھی تک عوام جو ہے وہ اٹھ نہیں پا رہی، جتنی مہنگائی ہے عوام کا گھر کا خرچہ چلانا بڑا دشوار ہے۔ تو ناظرین کرام، پوری کوشش کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی تیر اپنے چلا رہی ہے، شیر بھی داڑ رہا ہے، لیکن یہ عوام کو صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح ایک دوسرے کو پہلے یہ مخلوط حکومت بنانے سے پہلے پیٹ پھاڑتے تھے، ایک دوسرے کے سڑکوں پہ گھسیٹتے تھے، علی بابا چالی چور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اقتدار کے لیے یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، بلکہ 14 پارٹیاں اکٹھی ہوں گی۔ تو ناظرین کرام، یہ صرف مداری ہے، مداری لگی ہوئی ہے۔ چند دنوں کے بعد جب الیکشن ہو جائیں گے تو دیکھنا پھر یہ ایک ہی ہو گئے۔ خان صاحب کی ایک بات یہ سچی ہے کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے ایک ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود اگر دیکھیں تو نون لیگ نے 266 حلقوں میں سے صرف اور صرف 208 حلقوں پر اپنے امیدوار جو ہیں، جن کو ٹکٹ جاری کیا ہے، امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ اس کے مد مقابل اگر دیکھیں، خان صاحب پہ 200 سے ابو مقدمے کروائے، پارٹی توڑ دی، پریس کانفرنسیں کروائیں، انٹرویو کروائے، چار دیواری کا تقدس پامال کروایا، لوگوں کو مارا، تشدد کیا، گرفتاریاں کی، اغوا کیا گیا۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے 266 میں سے 266 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے اور تگڑے امیدوار کھڑے کیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پہ خوف طاری ہے اور طاقتوروں پہ بھی خوف طاری ہے کہ تحریک انصاف سے کس طرح بچا جا سکے۔ ناظرین کرام، آج بڑا حملہ کیا گیا ہے کہ خان صاحب، پرویز لائی صاحب، اماد اظہر صاحب، صنم جوید صاحبہ، ان تمام کے جو ہائی کورٹ میں اپیلیں تھیں دائر، کاغذات نامزدگی جو مسترد کیے گئے تھے، ان اپیلوں پہ آج فیصلہ سنا دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ ان تمام کے کاغذات نامزدگی دوبارہ مسترد کر کے یہ پیغام دے دیا گیا کہ آپ الیکشن سے آؤٹ ہیں، کیونکہ آپ جھکتے نہیں۔ ہمیں وہ چاہیے جو جھکے، ہمیں وہ چاہیے جو ہر بات ہماری مان جائے، ہمیں وہ نہیں چاہیے جو ڈٹ جائے۔ تو ناظرین کرام، خان صاحب کو جیسے انہوں نے اپنا میدان سے، میچ سے نکالا تو مزید رزلٹ جو ہے ان کے خلاف آنا شروع ہو گیا۔ وہ کیسے کہ ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کو اگر کہیں کہ اللہ کی مدد آپ پہنچی تو اس میں کوئی بھی شکوک و شبہات کی بات نہیں۔ ناظرین کرام، حبیب اکرم صاحب، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے مختلف حلقوں میں سروے اپنے کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے سرووں پہ پابندی لگا دی گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہائی کورٹ سے اجازت طلب کی۔ اجازت لینے کے بعد دوبارہ وہ پاکستان کے تمام حلقوں میں سروے اپنے کر رہے ہیں۔ کل ان کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کے پی کے میں اگر 14 کی 14 پارٹیاں اکٹھی ہو کر ان کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن میں اکٹھی ہو جائیں، اتحاد کر لیں، اس کے باوجود ان کی پاپولیرٹی بہت ہیوج ہے، بہت ٹاپ پہ جا رہی ہے تحریک انصاف کی۔ وہاں تحریک انصاف کو شکست دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو سینٹرل پنجاب ہے، ایک وقت ہوتا تھا کہ یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ کہا جاتا تھا پنجاب پہ، اور تخت پنجاب پہ حکومت کرتی تھی مسلم لیگ نون، لیکن اب مسلم لیگ نون کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف ہی سینٹرل پنجاب میں بھی لیڈ کر رہی ہے، سب سے آگے جا رہی ہے۔ پوچھا گیا کتنی آگے، انہوں نے کہا بہت ہیوج، یعنی بہت زیادہ مقبولیت جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت پنجاب میں بھی۔ تو
تو ناظرین اکرام یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آ پہنچی ہے تحریک انصاف کو پکڑ دکڑ کرنے کے باوجود، کاغذات نامزدگی چھیننے کے باوجود، تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اغوا کرنے کے باوجود، ڈرانے دھمکانے اختر ڈار سے پریس کانفرنس کروانے بلہ چھیننے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف اس وقت سیاست کے میچ میں سب سے آگے جا رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کہیں تحریک انصاف کو اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مدد پہنچ رہی ہے تو اس میں کوئی بھی شکوک و شبہات کی بات نہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔